بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بٹی، پاکستان کی مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ، اندھیر نگری چوپڑ راج۔ پاکستان میں ایسا ہی چل رہا ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ جان و مال۔ موجودہ حکمران شکست کا خوف اور حقائق کے سامنے آنے سے اتنے خوف زدہ کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ غیر آئینی طریقے سے آئینی ترمیم کرنے کے لیے اس وقت نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ۔ کسی کی بیٹی اغوا، کسی کی بہن اغوا، کسی کے بچے کو گن پوائنٹ، اور یہ ساری چیزیں میڈیا پر آ رہی ہیں۔ قیدی نمبر 804 جو ڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی، اس کا موجودہ حکمرانوں پہ، شریف خاندان اور زرداری خاندان پر خوف یہ ہے کہ بار بار قیدی 804 کے احتجاج کی کال پر دفعہ 144 لگا دیتی ہے، جس کی پاکستان کی عوام 1,44,000 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ آئینی ترمیم آج پیش کرنے جانے کی امید ہے، اور جسے کہا جا رہا ہے کہ پرسوں تک، ہفتے تک کر لی جائے گی۔ گزشتہ رات بھی ملک کے وزیر اعظم، جو اعظم نہیں ہے، وزیر نہیں ہے، شہباز شریف ہے، فارم 47 کی جعل سازی سے انہیں منتخب کیا گیا، اور دیگر قائدین، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، پتہ نہیں کیا کا مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے اور منت سماجت کر دے رہے کہ خدا کا واسطہ ہے، پہلے انہیں آفریں دی، آپ گورنرشپ لے لیں، آپ 4 وزیر لے لیں، آپ سینیٹر بن جائے، لیکن غیر آئینی ترمیم کو ہونے دیں، اس میں ہمیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں ووٹ دیں۔ مولانا فضل الرحمان کے در پر بار بار جا کے منت سماجت کرنے والے موجودہ حکمران میری سمجھ سے باہر ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے، 5 جج صاحبان کے نام لے کے انہیں للکارتے رہے، سپریم کورٹ میں حملہ کیا۔ 12 اکتوبر 99 میں اس وقت کے آرمی چیف، جنہوں نے بعد میں غلط کیا، ماشاء اللہ کہا، جنرل پرویز مشرف کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو بھیجا۔ ان حکمرانوں کے لیے قاضی ہی اتنی مجبوری کیوں بن گیا؟ آپ تو 5 چیف جج صاحبان کے نام لے کے ان کو چیلنج کرتے ہو کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے تم نے۔ آپ نے تو میاں صاحب فرمایا تھا کہ 2018 کے الیکشن خلائی مخلوق نے کرائے ہیں، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، انہیں اپنے اداروں تک محدود کریں گے۔ اب کیا مجبوری ہے؟ عمران خان نے کیا ایسا جادو جگا دیا کہ عوام میں سیاسی بیداری اور شعور پیدا ہو گیا، وہ حق کے لیے باہر نکلنے لگ پڑے۔ اب آپ پیر سے پہلے 25 تاریخ سے پہلے ہر حال میں غیر آئینی طریقے سے ایک آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور اس جماعت کو باہر کرنا چاہتے ہیں جس کی ملک کی غیر جانبدار ہر سروے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان، جس کی ملاقات پر بھی بندی ہے، 90% عوام میں 80 سے 90% مقبولیت ہے، اور صرف 17 سے 20 سیٹیں کا ہارون رشید صاحب کے مطابق لینے والی حکومت آئینی ترمیم کرنے سے چلی ہے۔ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلہ میلہ۔ الیکشن 8 فروری کو شکست فاش، عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ 9 تاریخ کو دھاندلی کر کے 9 فروری کو فارم 45 ہوتا ہے۔ اب آئینی ترمیم کے لیے آپ نے پہلے تو پی ٹی اے کی زندگی عذاب کرتی، تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان جیل میں، ان کی اہلیہ جیل میں، دونوں بہنیں جیل میں، ان کی 90% سیاسی رہنماؤں پر سنگین دفعات کے مقدمے، 90% صحافیوں کو آپ نے، جو آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ نے ان کی زندگی عذاب کر دی۔ قاضی ارشد شریف شہید ہو تو آپ کے ہاتھوں مارا گیا، آپ کی حکومت نے شہباز شریف پر مقدمہ درج کرائے۔ عمران ریاض ہو، عارف حمید بٹی ہو، صابر شاکر ہو، اور دیگر کئی صحافی ہو، آپ نے کسی کو نوکریوں پہ نہیں رہنے دیا۔ آپ کے نے ان کی زندگی اجرن کر دی۔ جو اختلاف رائے کرتا ہے، آپ اس کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند روز قبل ایک خاتون اینکر کو زبردستی ریزائن لیا گیا، زبردستی۔ پھر پنجاب کی ایک صوبائی وزیر ہے، وہ کہتی ہیں میں دھمکی دیتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نہایت قابل احترام مریم نواز صاحبہ، اپنے ایڈوائزر بدلیں، یہ آپ کو اس دلدل میں پھینک رہے ہیں جہاں سے نہیں نکلا جائے گا۔
اب 70 اور 80 کی دہائی نہیں رہی، ضیاء الحق نے یقیناً نواز شریف صاحب ان کی پیداوار ہیں، اب حالات بدل چکے ہیں۔ 2.5 سال کا ظلم ستم پی ٹی اے کو کندن بنا چکا ہے، یہ نہیں ڈر رہے۔ اس میں ماں کی عزت نہیں رہی آپ کے دور میں، بیٹی کی عزت نہیں رہی، بہن کی عزت نہیں رہی، ایم پی ایم این اے اور سینیٹرز کی، کسی کو بیوی کو اغوا کیا، کسی کی بہن کو، کسی کو بچے کے گن پوائنٹ لیا۔ یہ ساری باتیں سلمان اکرم راجہ، تحریک انصاف کے حامد رضا، عمر ایوب اور دیگر قائدین اس کا نشاندہی کر چکے ہیں۔ سینٹ میں ہونے والی ایک سینیٹر کی آنکھوں جو بیانات آئے اس پہ آنسو نکل کے گئے، اس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ تحریک انصاف کی تو 90% قیادت کو مائنس کرتے کرتے اتنا پلس کر کے کہ آج الیکشن ہوں گے تو 2/3 میں ووٹ۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ ہر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے، آپ نے چیف جسٹس چاہے عمر تا بندیال صاحب ہو، ثاقب نثار صاحب ہوں، گلزار صاحب ہوں، آصف سعید کھوسا ہو، عظمت شیخ صاحب ہو یا دیگر، ہر ایک کو نام لے کے للکارا، چیلنج کیا۔ اگر یقین نہیں آتا تو پی ڈی ایم کے جلسے کی تقریریں کر دیں، آپ کے میڈیا کے ماؤتھ پیس تو بہت زیادہ آج کل ہے۔ آخر قاضی کیا مجبوری ہے؟ اگر آئینی ترمیم کرنی ہے تو لاؤ، اس کو بحث کرو۔ گن پوائنٹ پہ کیوں کرا رہے ہو؟ سینیٹرز اور ایم این اے کے بچے کیوں اغوا کرا رہے ہو؟ بیویاں کیوں یرغمال بنا رہے ہو؟ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن یہ بظاہر سے نہیں مکتی۔ صرف یہ پتا ہے کہ آپ کو اگر 26 تاریخ تک چیف جسٹس منصور علی شاہ مان گئے تو آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، جو بلے کا نشان چھینا وہ فیصلہ واپس ہوگا، بانی پی ٹی اے کی رہائی یقینی ہو جائے گی اگر میرٹ پہ فیصلہ سنا جاتا ہے، اور جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ فل کورٹ نے دیا اس پر بھی عمل درآمد ہوگا۔ آپ ڈنڈنا بجاتے رہ جاؤ گے، آپ کے پاس نہ وفاق رہے گا نہ پنجاب۔ اس لیے آپ کریں، تحریک انصاف کو تو نہیں جھکا سکے، اس کے ورکروں، ہاں ظلم بڑا کیا، کچھ لوگ میر جعفر تھے ان میں بھی، مسلم تحریک انصاف کے دور میں بھی بہت اچھے کام نہیں ہوئے۔ پنجاب میں عثمان بزدار جیسے کو رکھا جو ایک سیکنڈ گرفتار نہیں ہوا، اور اب آپ کا اعلی کار ہیں، اعلیٰ کار۔ اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف، آصف علی زرداری رات کے اندھیرے میں جا کے کیوں منت کر رہے ہیں؟ کیا ایسی جلدی ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم اگر اچھی ہے تو اس پر بحث ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو اس کو مغرر دیے، وکلا کے دیے جائے؟ لیکن سلمان اکرم راجہ کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا 15 اکتوبر کا احتجاج ہم نے کسی موت اور ڈر اور قید کے خوف سے نہیں، ایک ہمسایہ ملک تھا جو ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں پاکستان حکومت کے، کسی ایک جماعت کے نہیں، ان کی درخواست تھی، لیکن اب ہم وقت آ گیا ہے کہ سر پر کفن باندھ کے نکلیں۔ جیسے بانی پی ٹی اے نے کہا تھا آپ نے کشتیاں جلا کے آنا ہے۔ اگر یہ غیر آئینی ترمیم ہو گئی تو اس میں ادارے کمزور ہو جائیں گے، جمہوریت کمزور ہو جائے گی، تکبر جیت جائے گا، دہشت جیت جائے گی، وحشت جیت جائے گی، فسادیت جیت جائے گی، ظلم جیت جائے گا۔ ہارے گا تو کون؟ انسان ہار جائے گا، قانون ہار جائے گا، انصاف ہار جائے گا، انصاف کی جد و جہد والے شکست ہو جائے گا۔ لہذا اس حکومت کو اس آئینی ترمیم سے روکنے کے لیے تمام سیاستدانوں کو کرنا ہے۔ وکلا نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بڑے بڑے وکلا نے کہہ دیا ہے کہ اب جج صاحبان بھی خاموش نہ رہیں، وہ پیر کو آئیں، آ کے فل بینچ بنائیں اور سوال اٹھائیں کہ حکومت چیف جسٹس کی کیوں نہیں کر رہی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت کو وارننگ دے دی، انہوں نے کہا پہلے تو آپ صرف تحریک انصاف کے کارکن رہنماؤں کو گرفتار کرتے تھے، زبردستی ووٹ لیتے تھے، 1 ارب کی آفر لگاتے تھے، اب مولانا فضل الرحمان کے ایم این اے اور سینیٹرز کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اختر مینگل کے بھی لوگوں کو ڈرا، وہ بھی ملک میں واپس آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو وارننگ دی ہے کہ اگر میرے بندوں کو زبردستی گن پوائنٹ پر توڑنے کی کوشش کی گئی تو پھر میدان لگے گا۔ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی مین پاور بازار میں، اگر مولانا آ گئے تو اس حکومت کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ آئینی ترمیم کراتے کراتے ملک سے بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے سامان پیک کر لیا ہے، سیٹیں جہاز چارٹر پلین ہیں، اربوں روپے باہر بھیج چکے ہیں۔
مولانا فضل الرحمان نے واشگاف لفظوں میں 16 گھنٹے کی وارننگ دی ہے، اور انہوں نے اپنی جماعت کو کہا تیار رہو، ہم نے میدان لگانا ہے اور ان کو بگانا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے سلمان اکرم راجہ نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ 25 کا آپ کو کہا نا 15 اکتوبر کا اجلاس احتجاج اس لیے منسوخ کیا تھا کہ ہمسایہ ملک، انہوں نے کہا آئینی نقطے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا جس طریقے سے یہ آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آئین پر خودکش حملہ کر رہے ہیں، اس سے ادارے کمزور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میری فیملی ہم سب نکلیں گے پاکستان کی کو محفوظ ہاتھوں میں رکھنے کے لیے۔ ان کے آئینی نقطے کے بعد حکومت لاجواب ہو گئی، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، صرف ایک ڈٹھائی ہے، ایک تکبر ہے، طاقت کا نشہ ہے جو اندھا کر گیا۔ طالب علموں پر آپ تشدد کر رہے ہو، اندھے ٹیچر کرتے ہیں آپ ان پر شکست کر رہے ہو، ڈاکٹروں کو آپ مار رہے ہو، وکیلوں کو آپ مار رہے ہو، انجینئروں کو آپ مار رہے ہو، کلرکوں کو آپ مار رہے ہو، کسانوں کو آپ مار رہے ہو، صحافیوں کا تو جینا ہی مشکل کر دیا جنہوں نے آپ پر تنقید کی، عدلیہ پر بھی آپ حملہ کرے ہو، جب چاہتے ہو اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کر دیتے ہو۔ کیا ایسی مجبوری ہے کہ اس قحطی کے لیے آپ نے؟ ورنہ پی ٹی وی کو چیلنج کرتا ہوں، گجرانوالہ میں جو پی ڈی ایم میں عمران نواز شریف کا جلسے کی تقریر تھی، مریم اور دیگر قائدین کی وہ نکالیں، اداروں پر یہ حملہ آور ہوتے آیا، ہمیشہ عدلیہ پر، سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اور اب پھر آئین میں ترمیم لا کر آئین کو ہی توڑنا چاہتے ہیں۔ لہذا اب پاکستان تحریک انصاف نے جمعے والے دن احتجاج کی کال دی ہے، لیکن قیدی 804 کے خوف کی وجہ سے پھر دفعہ 144 لگا دی گئی۔ طلباء بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، اسکولوں میں بھی چھٹیاں دے دی۔ جب عمران خان احتجاج کرتا تو آپ کہتے ہیں اربوں روپے نقصان ہو رہے ہیں۔ پچھلے شنگھائی کانفرنس میں یا اور دیگر معاملوں میں آپ نے کئی دن اسلام آباد اور پاکستان کو بند رکھا، کھربوں کے نقصان تو آپ کر رہے ہو۔ آخر یہ تکبر کا تو غرور ٹوٹے گا، گرے گا، ریزہ ریزہ ہوگا۔ تم جس طرح ظلم ڈھا رہے ہو، ایک ایک ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ آئینی ترمیم منظور ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن غیر طریقے سے کر دی تو سپریم کورٹ اسے ختم کر دے گی، کیونکہ قیدی 804 عمران خان بانی پی ٹی آئی نے کشتیاں جلا دی ہیں، عوام میں اتنا سیاسی شعور اور بیدار کر دیا ہے، وکلا نے بھی ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ لہذا ہوش میں آئے اور زبردستی کی ترمیم نہ کریں۔ 26ویں ترمیم نہیں، اسمبلی پر اور سینٹ پر خودکش حملہ ہے، پاکستان کی جمہوریت پر حملہ ہے، انصاف پر حملہ ہے۔ چیف جسٹس اگر منصور علی شاہ بن جائیں گے تو ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، وہ کسی ایک جماعت کو فیور نہیں دیں گے۔ اور دوسرا، صحافیوں پر دھمکیاں تو آپ کے دینے کی داستان بڑی لمبی ہے، کس کو کیسے نوکری سے نکالا، کس سیٹ نے آپ سے کیا فائدہ لیا، ایک ایک تفصیلات کٹھی ہے۔ مولانا نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، مولانا کو لے بھی لوگے تو یہ ترمیم نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ ترمیم پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ چند شخصیات کے تحفظ کے لیے 24 کروڑ عوام کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پاکستان بہت قربانیوں سے لیا ہے، سازشوں سے آپ کو اسے اعتبار نہیں کرنے دے گی پاکستانی عوام، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے، کیونکہ ظلم آخری ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔